شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو بکر کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ جنت کے سب دروازے انہیں پکاریں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ حضرت ابو بکر اس سے داخل ہوں۔ ان سب باتوں کے باوجود ابو بکر فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا۔ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا، یعنی آخرت کے حساب کتاب کا خوف اس قدر دامن گیر ہوتا۔ حالانکہ نبی آخری الزماں خود ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے چکے تھے۔ ایک دفعہ ربیعہ اسلمی سے حضرت ابو بکر کسی بات پر جھگڑ بیٹھے اور انہوں نے انہیں کوئی سخت لفظ کہہ دیا۔ پھر فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ وہ انہیں اپنے منہ سے سخت لفظ کہہ گئے ہیں، چنانچہ ان سے کہا، تو بھی مجھے یہی لفظ کہہ دے تاکہ بدلہ اتر جائے۔ انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر بولے، یا تو مجھے بھی یہ لفظ کہہ دو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ ربیعہ اسلمی نے اس پر بھی انکار کیا تو حضرت ابو بکر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ربیعہ کے عزیز رشتہ دار کہنے لگے، یہ بھی خوب رہی، خود ہی زیادتی کی اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ربیعہ اسلمی بولے، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول بھی مجھ سے خفا ہو جائے گا، اور جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر ربیعہ کے برباد ہونے میں کیا کسر رہ جائے گی؟ اس کے بعد ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقصد عرض کیا۔ حضور یہ سن کر بولے، ٹھیک ہے، تمہیں جواب اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ بدلے میں یوں کہتے کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت عمر اکثر ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیں۔ آپ نے یہ سن کر ایک درہ اس کے مار دیا اور بولے، جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں بدلہ دلوا دیں۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور درہ اسے دے کر فرمایا، اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ آپ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عمر تو کمتر تھا، اللہ نے تجھے اونچا مرتبہ عطا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دیں تو اسے مارتا ہے؟ کیا قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آپ بڑی دیر تک خود کو اسی طرح ملامت کرتے رہے۔ آپ نماز پڑھتے وقت رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کی رونے کی آواز کئی صفوں تک جاتی۔ ایک دفعہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کی ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ نیک کاموں کے لیے نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔